Ra-e-Hidayat, subscribe our channel. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، اور درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جن کے صدقے اس کائنات کو وجود بخشا گیا ہے۔ بزرگان محترم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وقت آنے والا ہے کہ باطل طاقتیں، باطل فرقے، کافر لوگ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے غرض سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح مدعو کریں گے، بلائیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو میٹنگ کے لیے اس طرح بلائیں گے جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت کی طرف، پہلے کی طرف، دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر غور کریں، جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کو دعوت دے رہا ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ وقت آنے والا ہے اسلام پر اور اہل اسلام پر کہ لوگ فرقہ در فرقہ امن کر آئیں گے، جس طرح لوگ دسترخوان کی طرف کھانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ان کا صرف مقصد صرف یہی ہوگا کہ اسلام اور اہل اسلام اس دنیا سے مٹ جائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری وقات اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ بارش آنے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، سیلاب کا جو جھاگ ہوتا ہے پانی پر، جو پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، جو ناکارہ ہوتے ہیں، اتنی ہی تمہاری قیمت ہوگی۔ تمہارے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، تمہاری کوئی وقات نہیں رہے گی، اور تمہارے دلوں میں ایک قسم کا وہن ڈال دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہن دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم دنیا کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے سینے میں رچی بسی ہوئی ہے، دنیا ہم سے چھوٹ نہیں پا رہی ہے، دن بدن ہم اس کی طرف اور اس کی محبت میں ہم اضافہ ہوتے ہی جا رہا ہے،
آپ تاریخ کا غور سے مطالعہ کریں تو مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے، مسلمان جب بھی مارا گیا ہے، مسلمان ترقی سے تنزلی کی طرف جب بھی آئے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی دو وجہ ہے، ایک دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان دنیا سے محبت کرتا ہے تو اس کی امیدیں لمبی لمبی ہو جاتی ہیں، حرص، لالچ، طمع اس کے اندر اس جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے موت سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ سلطنت عباسیہ اتنی مضبوط سلطنت جو ختم ہوئی ہے، جس کا زوال ہوا ہے انہی دو اسباب کی وجہ سے، اور خلافت عثمانیہ اس کے بعد جو ختم ہوا ہے انہی دو اسباب کی وجہ سے کہ ان کے اندر موت سے نفرت اور دنیا سے محبت کی ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں، اسلامی سلطنتیں ختم ہوئی ہیں، چاہے جائے کہ انسان ختم ہو جائے۔ اور اندلس اسپین بنا، اس کی بھی وجہ یہی رہی کہ ان کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اندلس میں ایسے حالات پیدا ہو گئے، اندلس کے مسلمانوں کے اندر ایسی عیش پرستی آ گئی کہ ایک عید کے موقع پر مسلمانوں کا جلوس نکلا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ایسی شان و شوکت کے ساتھ وہ جلوس نکلا ہے کہ عیدگاہ پہنچنے تک عصر کی نماز ہو گئی۔ آپ غور کریں، جب اس طرح کے حالات ہوں، دنیا سے اتنی محبت ہو، ایسی عیش پرستی ہو، تو خسارہ، نقصان، ناکامی تو مقدر ہے ہی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر، انسان کے دل میں دنیا کی محبت رہے گی، ناکامی اس کی مقدر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک سفر میں نکلے تھے، ان کا گزر ایک بستی پر ہوا، دیکھا کہ بستی کے لوگ سب مرے پڑے ہوئے ہیں، منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا غضب اور اس کے غصے کی وجہ سے یہ لوگ سب مرے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا آخر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سے التجا کی تو اس پر وحی نازل ہوئی کہ ان کی حالت اور ان کا جو قضیہ ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے آپ رات کا انتظار کیجئے، رات کے وقت میں ان کو پکاریے، یہ خود آپ کو جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین رات کا انتظار کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کرامات اور معجزات ان کو عطا کیے تھے۔ قم بإذن اللہ کہتے ہی مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو جیسے انہوں نے آواز دی تو ان مردوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا روح اللہ، کہیے لبیک یا روح اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رات میں جب سوئے تو بڑی عافیت کے ساتھ غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اس کا قہر ہم پر نازل ہوگا اور ہم سب مردے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ پھر اس طرح کا معاملہ جو تمہارے ساتھ ہوا یہ کیوں ہوا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، ایسی محبت جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ جب دنیا ہمارے پاس آئی ہم خوش ہو گئے، اور جب دنیا ہم سے بچڑ گئی تو ہم غمگین ہو گئے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موت کی نیند سلا دی اپنے قہر کی وجہ سے۔ تو بزرگان محترم، دنیا یہ چند روزہ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے۔ ہم کامیاب کس طرح ہوں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ العصر۔ یہ مختصر سی سورت ہے، جامع سورت ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ اس صورت کے متعلق اگر اللہ تبارک و تعالی ولو بالفرض کوئی صورت نازل نہ فرماتا، صرف یہی صورت نازل فرماتا تو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ اتنی جامع صورت اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر کامیابی کی خوبیاں، کامیابی کی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ایسا خسارہ، ایسا گھاٹا کہ جس کے بعد کوئی اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بعد اس کی بھرپائی ہو ہی نہیں سکتی، ایسا خسارہ۔ اگر کوئی تجارت میں مال لگائے اور بزنس کرے، اس میں کچھ نقصان ہو جائے، تھوڑا بہت گھاٹا ہو جائے، اس کو نقصان کہتے ہیں۔ اگر پورا مال ہی، سارا کا سارا مال ختم ہو جائے، نقصان میں چلا جائے، تو اس کو خسارہ کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی نفع کی امید نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، یعنی جس کے بعد کوئی کامیابی کی امید ہی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ پر جمے رہے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ 4 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نازل فرمائی ہے۔ جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی، جس معاشرے میں، جس قوم میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی، وہی کامیاب ہے۔ پہلی خوبی یہی کہ ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے عقائد صحیح ہوں، درست ہوں، اور ہم اس پر جمے رہیں۔ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور باس بعد الموت پر۔ جو بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں بندہ رات میں، شام میں ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوئے کافر ہو جائے گا، اور بندہ صبح میں مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور کچھ سکوں کے بدلے میں اپنی ایمان کو بیچ دے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ یہی زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اپنی ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایمان جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے، ایمان بھی کمزور ہوتا ہے۔ اگر اس کی فکر نہ کی جائے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، تو ایمان کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ایمان کے ساتھ اس زمانے میں آدمی کا چلنا بہت مشکل ہے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کب ہوگا، کب کیا ہوگا، اور وہ کب پھسل جائے گا اسلام سے، پتہ نہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ صرف آپ ایمان لے آئے، کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے بندے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا، اعمال صالحہ کے ذریعے، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ جب تک اعمال صالحہ بندہ نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 71 اس سے زائد مرتبہ ایمان کے ساتھ اعمال کو جوڑا ہے۔ جب تک اعمال میں نہیں لگو گے، اعمال صالحہ نہیں کرو گے، تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اور اعمال صالحہ ہمیں یقین ہے جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملتا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے فوائد ہوتے ہیں۔
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جب بندہ اعمال صالحہ میں لگتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ خود حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے جو میرے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ فرائض ہیں، اس کے بعد نوافل ہیں، نوافل کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتے جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی ابھی اس کے ذریعے سے خیر ہی خیر وجود میں آتا ہے۔ اور دوسرا اعمال صالحہ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میرا برگزیدہ ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فلاں بندہ اللہ کا چہیتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر زمین پر اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اعمال صالحہ کا دنیا میں اثر ہے، اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر یہ بندہ خیر کی چابی بنتا ہے اور شر کا تالا بن جاتا ہے۔ اب یہ جہاں کہیں بھی رہے گا اب اس سے خیر پھیلے گا، اور اس کے ذریعے سے فتنے وجود میں نہیں آئیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کو دبائیں گے۔ پھر اعمال صالحہ سے جو تیسرا اہم فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو نیک صالح ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کی، اہل و عیال کی، ان کی نسلوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ والدین اگر نیک ہوں تو اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے اثرات اولاد پر پڑتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں بندہ نیک اعمال کرتا ہے، بڑھاپے میں اس کے اثرات پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمی سفر کا۔ اس میں بہت سارے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت دونوں تعلیمی سفر میں نکل پڑے تو ایک بستی میں جانا ہوا۔ اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے کو تھی، قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کی اور اس کو مضبوط کیا، اس کو کھڑا کیا، اس کی تعمیر کی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ہم آئے ہیں، یہاں کے لوگوں نے نہ ہماری مہمان نوازی کی اور نہ ہی دی، آپ تو یہاں پر ایک دیوار تعمیر کی، اس کی مرمت کی، لیکن اس کی اجرت آپ نے نہیں لی، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال دفن ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو مال کی حفاظت وہ زمین میں دفن کرے، اس کو لے لے، تو 2 یتیموں کا مال اس دیوار کے نیچے ہے۔ ان کے والدین اس دیوار کے نیچے اس مال کو دفن کر دیے تھے تاکہ بڑے ہونے کے بعد، وہ جوان ہونے کے بعد وہ اپنا مال حاصل کریں۔ اس وقت جو حضرت خضر علیہ السلام نے جو جملہ کہا، جس کو قرآن میں بھی نقل کیا گیا ہے، کیا اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ والدین نیک ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کی مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے اعمال صالحہ کا، یہ اثر ہوتا ہے کہ والدین اگر نیک ہوں تو ان کی اولاد پر اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ اگر ٹیچر ہے تو اس کا اثر، ٹیچر اگر نیک صالح ہے تو اس کی اسٹوڈنٹ پر اس کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ استاد اگر نیک صالح ہے تو اس کے طلباء پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ اگر نیک صالح ہے تو مریدین پر ضرور پڑتا ہے۔ امیر اگر نیک صالح ہے تو اس کے ساتھیوں پر اس کا ضرور اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے۔
اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کے وجہ سے اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بندہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو اور اعمال صالحہ کرنے والا ہو اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں لگانے والا ہے، تو ہم اس کو حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد راحت والی پرسکون زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں، ٹینشن فری زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے جو ہموم و غموم اس کے جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں اعمال صالحہ کی برکت سے۔ اور چھٹا سب سے بڑا فائدہ اعمال صالحہ کرنے کا یہ ہے کہ بندہ مصائب تکالیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پچھلے قوموں میں غالباً بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، وہ کہیں سفر پر نکل پڑے، سفر کے دوران بارش آنے کی وجہ سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب غار میں پناہ لی تو اچانک ایک چٹان آ کر اس غار کے دہانے اس منہ پر ایک چٹان آ کر رک گئی۔ اب یہ تینوں اندر تھے، چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کو یہ 3 لوگ ہٹا نہیں سکتے تھے، حتی الامکان کوشش کی لیکن چٹان وہ ہٹ نہیں پائی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پر کوئی مدد آنے والی نہیں ہے، ہم نے بھی کوشش کر لی اور کوئی اسباب ظاہر یا اسباب ہے نہیں کہ اس چٹان کو ہٹایا جائے۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اب یہاں پر اللہ کی مدد ہی آ سکتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے موڑ آتے ہی ہیں جہاں پر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے، وہ ہے اللہ کا دربار۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اب تو یہاں پر کوئی مدد آنے والی نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، وہی ابھی مدد کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی جو اپنے والدین کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، اس نے کہا کہ وہ جو آدمی تھا روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریوں کا دودھ شام میں اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ جب تک اس کے والدین دودھ نہیں پیتے تھے اس وقت وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتا تھا، تو اس کا یہ روزانہ معمول تھا۔ اچانک ایک دن یہ ہوا کہ رات دیر تک وہ گھر پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اتنے میں اس کے والدین سو گئے تھے۔ تو ابھی آ کر دیکھا تو والدین سو رہے ہیں، تو اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلائے۔ چنانچہ یہ اپنے والدین کے سراہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا ساری رات۔ جب اس کے والدین جاگ گئے تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر بعد میں اپنی اولاد کو پلایا۔ رات بھر اس کے بچے بلکتے رہے لیکن کبھی اس نے دودھ نہیں پلایا۔ تو اس نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تیری خوشنودی کے لیے تھا تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ تو اتنا دعا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دیا، لیکن اتنا ہٹا کہ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی بہت روشنی اندر آئی، ہوائیں چلنے لگی، لیکن یہ تینوں وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ ان میں سے ایک اور بندہ تھا جو امانت داری میں بہت زیادہ امانت داری کا اور دیانت دار تھا، امانت داری کا پاس و لحاظ اس کے پاس تھا۔ تو اس کے پاس بہت سارے مزدور کام کیا کرتے تھے۔ ایک مزدور اس کے پاس کام کر کے چلا گیا مزدوری لیے بغیر۔ اب یہ اس کی مزدوری کو اس نے امانت داری کے ساتھ اس کو محفوظ کیا اور اس مزدوری کو اس نے تجارت میں لگایا، اس سے منافع حاصل کیا، تو سب کا سب اس نے پوری امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کی۔ جب سالوں کے بعد وہ بندہ آیا، مزدور آیا، اس نے اپنی مزدوری طلب کی تو اس نے اس کو
وہ مزدوری اور اس پر جو نفع اور جو منافع اس کو ہوا تھا وہ سب کا سب اس کو دے دیا۔ اس نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ اگر یہ میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، اگر اس میں تیری خوشنودی تھی، مقصود تھی، تو ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ تو پھر اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا اس چٹان کو ہٹا دیا، لیکن ابھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک تیسرا آدمی تھا جو ایک لڑکی پر فدا تھا، عاشق تھا، فریفتہ تھا، حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس لڑکی پر قابو نہیں پایا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا اس لڑکی پر کہ وہ حالات سے مجبور ہو گئی، خستہ حال ہو گئی، مجبور ہو کر تنگ دستی کی حالت میں اس آدمی کے پاس آ کر اس نے التجا کی، مدد طلب کی کہ کچھ مال یا کچھ ضروری اشیاء ضرورت ہے، اگر وہ فراہم کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اس آدمی نے اس لڑکی سے بدکاری پر اکسایا، ہم مدد طلب کریں گے لیکن اس نے شرط رکھی کہ بدکاری کرنی ہوگی۔ بہرحال لڑکی چونکہ مجبور تھی، اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ جیسے ہی یہ آدمی اس لڑکی پر پوری طرح قابو پا چکا تھا تو اس لڑکی نے کہا، دیکھو ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، میری عفت اور پاک دامنی کو تار تار مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس کو پیسے وغیرہ دے کر روانہ کر دیا۔ تو اس نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ میرا عمل تیری خوشنودی کے لیے تھا تو آج ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ غار سے چٹان پوری طرح ہٹ گیا اور وہ وہاں سے پوری عافیت کے ساتھ نکل گئے۔ تو اعمال صالحہ کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے فوائد دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو تیسری خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہے حق بات کہنا، حق بات ایک دوسرے کی نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے تو وہاں پر اس معاشرے میں ظلم اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ بدکار لوگ، فاسق لوگ، فاجر لوگ، برے لوگ نیک لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، حق و باطل کے درمیان میں تمیز اڑ جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اور یہاں تک کہ دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اچھائی کی طرف لے کر آنا، اگر اس کو چھوڑ دیں تو امت وہی کے برکات سے بھی محروم ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ اجتماعی طور پر حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اجتماعی ہلاکتیں ان پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان بھی لے آئیں، ہمارے عقائد صحیح ہوں، اعمال صالحہ میں بھی لگے رہیں، اور صرف اپنی فکر اپنی حد تک نہ رہیں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے، اپنے گلی محلوں کی بھی فکر کرتے رہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں جڑ کر انفرادی اور اجتماعی طور پر کام کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی جو چوتھی خوبی اس سورت کے اندر، سورہ عصر کے اندر آخر میں جو فرمایا ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت کرنا، خود صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، اس لیے کہ ایمان لانے، اعمال صالحہ کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمام کاموں کو انجام دینے کے درمیان میں مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گے، اس پر صبر کرنا ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ تکالیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے، لوگوں کی ایذا اور ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ روئے زمین پر چلنا پھرنا چھوڑ دے اور کسی غار میں جا کر پناہ لے لے،
اس وقت تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ یہ لوگ جا کر اس کو تکلیف ضرور پہنچائیں گے. تو مصیبت کا آنا یقینی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت مانگا نہیں جا سکتا، دعائیں نہیں کی جا سکتی، لیکن مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ خیر و عافیت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، اعمال صالحہ میں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جوڑے رکھے، اور جو بھی مصائب اور تکالیف آئیں اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.